لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اس کو ہم ناجائز اور حرام سمجھتے ہی نہیں، اور اس میں اچھے خاصے دیندار، نماز پڑھنے والے، تہجد گزار، صف اول کے پابند وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ اس پہلو کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں جاتی کہ ہم کس طرح اپنے رزق میں حلال کے ساتھ ہم حرام کی آمیزش کر رہے ہیں۔ عام طور سے یہ لوگ سمجھتے ہیں بھئی ہم تو مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ خود ان کی زندگی میں بعض ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا لقمہ حرام میں ملا ہوا۔ اس کی ایک مثال میں یہ دیتا ہوں کہ شریعت نے میراث کے احکام قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس وقت میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو ترکہ ہے، جو کچھ اس نے میراث میں چھوڑا ہے، وہ نقدی ہو، وہ سونا ہو، وہ جائیداد ہو، کوئی مکان ہو، کوئی زمین ہو، وہ شرعی قاعدے کے مطابق آپس میں تقسیم کر لو۔ اگر وہ تقسیم نہیں کی اور کوئی ایک فرد اس کے اوپر قابض رہا تو جس شخص نے اس پر قبضہ کیا ہے وہ اس کے مال میں حرام شامل ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے، عام طور پر ایک بڑی زبردست غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ بھئی ابھی تو انتقال ہوا ہے، ابھی ایک دم سے ہم حصے بکھرے کرنا شروع کر دیں، بٹوارہ کرنے لگیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ابھی تو دنیا سے جانے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور ابھی ہم اس کی جائیداد کا بٹوارہ شروع کر دیں۔ اس کو بہت برا سمجھا جاتا، معیوب سمجھا جاتا۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد از جلد اس کی میراث کو تقسیم کرو، جس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو وہ حصہ دو۔ اب مرتے ہی، انتقال ہوتے ہی اس کے تمام املاک وہ اس کے وارثوں کا حق، اب اس کی ملکیت نہیں رہی، وارث اس کے مالک۔ اب اگر اس ترکے کو کوئی شخص دوسرے وارثوں کی اجازت کے بغیر استعمال کرتا ہے وہ حرام کرتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارے حضرت والد ماجد بانی دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات، تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ وہ تشریف لائے اسی دن جس دن وفات، اور جس دن تجہیز و تکفین ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی، اب مجھے یہ صحیح یاد نہیں رہا، اس وقت تشریف لائے تو طبیعت پر بہت زیادہ تھکاوٹ تھی۔ ایک تو صدمے کا اثر تھا، حضرت کو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت، صدمے کا اثر بھی تھا اور کچھ تھکن بھی تھی، تو کمزوری محسوس ہو رہی۔ تو ہم نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سرہانے ایک خمیرہ رکھا رہتا تھا، خمیرہ جو ذرا تقویت کے لیے ہوتا ہے، تو ہم وہ لے آئے کہ حضرت یہ تھوڑا سا خمیرہ تناول فرما لیں تاکہ آپ کی کمزوری دور ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ تم کیسے لے آئے، یہ تو اب ترکہ ہو گیا، یہ تو میراث کا حصہ ہو اور یہ اس میں میراث وارثوں کا حق بن گیا، تم نے کیسے اس کے اوپر تصرف کیا کہ مجھے لا کر دے دی؟ ہم نے عرض کیا کہ الحمدللہ سارے ورثاء موجود ہیں، بالغ ہیں، عاقل ہیں، اور سب اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس میں تعامل نہ فرمائیں۔ لیکن انہوں نے توجہ یہ دلائی کہ انتقال ہونے کے بعد سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو اس کا ترکہ ہے اس ترکے میں کوئی غیر وارث کا تصرف نہ ہو۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ شروع میں تو کہتے ہیں بھائی ابھی تو ہم آپس میں بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، کیا لینا دینا، کیا تقسیم، کیا بٹوارہ، ہم تو بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ جب ذرا وقت گزر جاتا ہے تو پھر اسی سے لڑائیاں اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جلد از جلد ترکے کو تقسیم کرو جس طرح ممکن ہو۔ اب اگر ایک آدمی بڑا بھائی ہے، مثلا وہ ایک کاروبار اس کے والد چھوڑ کر گیا ہے، تو انتقال کے بعد بڑا بھائی تصرف کرتا ہے اس میں، کاروبار کو وہ سنبھالتا ہے، تو کاروبار کو سنبھالنے کے اندر اس کو یہ رکھنا چاہیے کہ آج کے دن سے یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں اس میں سارے میرے بہن بھائی یا جو وارث ہیں وہ سب شریک ہیں۔ اس کے حساب سے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ بھئی چونکہ ہم شریک ہیں، یا تو ہم فوراً اپنے حصے الگ کر لیں، یا اگر کاروبار آگے جاری رکھنا ہے تو تمام ورثاء سے اجازت لے کر اور کوئی معاملہ طے کر کے کہ اس کاروبار کو جب چلایا جائے گا تو اس میں نفع آئے گا تو وہ کس طرح تقسیم ہو، یہ کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ شخص اس کاروبار پر اس نے قبضہ کر لیا یا وہ کاروبار چلاتا رہا، دوسرے وارثوں سے کچھ پوچھا نہیں، دوسرے وارثوں کی کوئی مرضی نہیں لی، تو اس کے کھانے میں حرام شامل ہو گیا۔ www.darsequran.com